ایک اور عجیب روایت ہے رسول پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم، ذاک عند ذہاب العلم، ایسا ایسا ہوگا جب علم غائب ہو جائے گا. آخرت کی علامات کی بات کر رہے تھے، ایسا ہوگا جب علم غائب ہو جائے گا. صحابہ پریشان، علم کیسے غائب ہوگا؟ انہوں نے پوچھ لیا وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ يَا رسول اللہ، اللہ کے رسول علم صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے غائب ہوگا؟ وَنَحْنُ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ، ہم تو قرآن پڑھ چکے. رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہا تھا کہ قرآن غائب ہو جائے گا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ علم غائب ہو جائے گا. صحابی نے جب علم سنا تو اس کے ذہن میں پہلی چیز کیا آئی؟ قرآن. قرآن قرآن نہیں تو علم نہیں، قرآن نہیں تو علم نہیں. وَنَحْنُ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ وَنُقْرِئُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاؤُنَا يُقْرِئُونَ أَبْنَاءَهُمْ، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہمارے بچے ان کے بچوں کو پڑھائیں گے، کیسے علم غائب ہو جائے گا؟ جواب ملتا ہے أَوَلَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى بِأَيْدِيهِمُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَا يَنْتَفِعُونَ مِنْهُمَا مِنْ شَيْءٍ. دیکھیں نہیں یہ یہود و نصارہ، ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے تورات اور انجیل، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کچھ نہیں ملتا انہیں اس سے. یہاں کہا جا رہا ہے ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام، اس کا کوئی اثر نہ رہے، تم اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جن کے دل سخت ہو گئے اور ان کی اکثریت فاسق ہے. پھر اگلی آیت بالکل نیا مضمون، جس نے آسمان سے پانی نازل کیا اور سوکھی زمین کو زرخیز کر دیا، اس نے آسمان سے قرآن نازل کیا سوکھے دل کو زرخیز کرنے کے لیے. قد بینا الآیات لقوم یعقلون. سبحان اللہ. اس سے اگلی مثال بہت ہی دلچسپ ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 ہے. سورہ آل عمران میں تقریباً 60 آیات ہیں جن کا تعلق احد کے واقعے سے. 60 آیات. اور یہ آیات آئیں احد میں جو سارا مسئلہ کھڑا ہوا تھا نا، جو ساری ٹریجڈی ہوئی تھی ہمارے ساتھ، اس کے بعد، اس سارے مسئلے کے بعد اللہ تعالیٰ کا تبصرہ آیا تھا احد کے اوپر. اس کو کیسے سمجھا، اس سے کیا سیکھا جائے، اس کے بارے میں بہت ساری آیات کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اہل ایمان ربا مت کھانا جو ایک کے اوپر اپنے اوپر ہی ضرب کھاتی رہتی ہے. ربا مت کھانا، سود مت کھانا. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ فلاح پاؤ. اچھا، یہ تھوڑا سا ذکر ربا کا کر کے واپس احد کی طرف. تو شروع میں بات احد کی ہو رہی ہے، میدان جنگ کی ہو رہی ہے، اور پھر ہمیں انکریج کیا جائے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، بھاگو جہاد کی طرف، بھاگو اپنی مغفرت کی طرف بھاگو. وہ ساری بات اس کے درمیان میں کہہ دیا ربا نہیں کھانا. تو یہ لگا کہ یہ کلام تو ذرا بے ربط ہو گیا، اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اصل میں جب احد ہوا ہے نا، آپ کو علم ہوگا کہ تقریباً 70 صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور ان کی اکثریت انصار میں سے ہے. ان کی اکثریت انصار میں، مہاجرون انصار ہوتے ہیں نا، ان کی اکثریت انصار میں سے. اب انصار کا کیا رول ہے یہ سمجھ لیں. انصار جو ہے نا، وہ جو اقتصادی سپورٹ ہے مسلم کمیونٹی کی، وہ انصار سے آ رہی ہے. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے خود بھوکے مر رہے ہوں، چاہے خود فاقے پڑ رہے ہوں ان پر. یہ ہے انصار. الذین تبوؤا الدار والایمان، جنہوں نے اپنے گھروں کو کھول دیا اور اس کے دروازے کھول دیے جیسے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو کھولا. اچھا، اب جو اکثریت ان کی شہید ہوئی ہے تو وہ لوگ ہیں جن کی کمائی سے نہ صرف ان کی فیملی کا کچھ ہو رہا تھا، بلکہ جو مہاجرون ہیں وہ بھی ان کے ڈپینڈنٹ تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب 70 ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ، 70 گھر کا سربراہ غائب ایک ہی دن میں. وہ کوئی ہزاروں کی کوئی کمیونٹی تو ہے نہیں. پہلے ہی وہ اتنے امیر نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے ان کے کیا حالات ہیں. اب وہ کمانے والے، ان کی بہت بڑی تعداد ایک ہی دن میں ختم. اور پتہ ہے آپ کو کہ تلوار یا زرہ، یہ اسلحہ، یہ لوگ ساری زندگی بچا کے پیسہ ایک جمع کر کے، ایک مشکل سے تلوار آتی تھی ہاتھ، یا ایک زرہ آتی تھی، اور وہ ان کی لائف سیونگ تھی. آپ کی لائف سیونگ بینک میں ہوتی ہے، اس کی لائف سیونگ زرہ میں ہوتی ہے، تلوار میں ہوتی ہے، کیونکہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے ان کے لیے.
اسی لیے بہت کم تھیں، اسی لیے بہت کم تھیں. اب جو میدان جنگ میں جو پیچھے چھوڑ کے گئے تلواریں اور زریں، وہ کون لے گیا؟ کفار لے گئے، وہ تو لے گئے. تو یہاں اس کو ہم کہیں گے مدینہ کا سب سے بڑا اکنامک کرائسس. بہت کی بات تو ہو رہی ہے لیکن ایک بہت بڑا اکنامک کرائسس آ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو کھانے کو نہیں ہے، کہاں سے لائیں گے؟ تو اب ضرورت پڑے گی کس چیز کی؟ ادھار کی ضرورت پڑے گی. اور جب ادھار کا کلچر پھیلتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ کیا آ جاتا ہے سوسائٹی کے اندر؟ سود آ جاتا ہے. تو ابھی تو آپ سمجھ رہے ہو کہ بڑا جو ٹریجڈی ہوئی ہے، جو بڑا سانحہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، وہ میدان احد میں ہوا ہے. اس سے کئی بڑا سانحہ مدینہ میں آنے والا ہے اگر ربا یہاں پہنچ گیا. وہ جنگ تو آپ ہارے ہو، یہ اس سے بہت بڑی جنگ ہے. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کان کھول کے سن لو ربا کھانے والوں، یہ جنگ ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے علیہ الصلوۃ والسلام. وہ جنگ تو ہارے ہو لیکن یہ جنگ تم نہیں ہار سکتے، یہ اس سے بہت بڑی جنگ ہے. تو درمیان میں اس سارے کلام کے اب جو تمہارا نیا جو میدان جنگ ہے نا، وہ مدینے کے اندر جو ہو رہا ہے وہ ہے. سبحان اللہ. اتنی سی پیاری سی بس ایک آیت، پہلے لگے کہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، یہ سبجیکٹ یہاں کہاں سے آ گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکیم کلام ہے. ہر لفظ کا ایک تناسب ہے، اس کا ایک مقصد ہے. کبھی لفظی مقصد ہوتا ہے، لفظی تناسب ہوتا ہے، کبھی معنوی ہوتا ہے، کبھی فلسفی ہوتا ہے، کبھی تاریخی ہوتا ہے، لیکن تناسب ہوتا ضرور ہے، مقصد اس کا ہوتا ضرور ہے. اور یہی جتنا یہ تدبر کا دروازہ کھلتا ہے نا، اتنا اللہ تعالیٰ کی جو کلام میں جو حکمت ہے، اس کے قطرے انسان کے اوپر پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. اس کا پورا تو ہم برداشت کر نہیں سکتے، اس کی کچھ قطرے ہی مل جائیں نا، وہی بات ہے. وہی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی حکمت کے قطرے کھولے اور ان کو ہمارے دلوں تک اتارے.